میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ شام سے بی بی آئی ہوگی جس نے بیویوں کو سہارا دیا تھا. اگر یہ نہ ہوتی تو کربلا ہم تک نہ پہنچ پاتی. اگر یہ بی بی نہ ہوتی تو آج عزائے سرکار سید الشہداء کا یہ اہتمام نظر نہ آتا. اس بی بی کو کوئی عام بی بی ہوتی تو 11 محرم کو اسے مر جانا چاہیے تھا کہ جس کے گود کے پالوں کے لاشیں بے کفن پڑے ہوں. جو بھائی کے بغیر ایک لمحہ نہ رہ سکتی اس کا بھیا بے کفن پڑا ہو اور وہ لاش کے قریب آواز دے رہی ہو کیا تو ہی میرا بھائی حسین ہے؟ بھیا معاف کر دینا، زینب جا رہی ہے مگر ایک وعدہ کر کے جا رہی ہے. بھیا لوٹ کے آؤں گی ضرور مگر اے بھیا تیری مظلومی کو دنیا تک پہنچا دوں گی. جب بھی تیرا نام لیا جائے گا نام حسین لیتے ہی آنکھوں میں آ گئے، ان آنسوؤں کو کوئی بلانے نہیں گیا. ابھی آپ نے مصائب سماعت کیا، میں آپ کا بہت وقت نہیں لوں گا اس لیے کہ اللہ جانے کون زائر کہاں سے آیا ہے، کتنی دور سے آیا ہے. چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، آپ کا اپنا گھر ہے. عزیزوں، انسان جب تھکا ماندہ ہوتا ہے تو اس کی ایک خواہش ہوتی ہے جلدی سے گھر پہنچ جائیں، جلدی سے وطن پہنچ جائیں، آرام کر لے. یہ انسانی فطرت ہے، وہ چاہتا ہے کہ آرام کرے. لیکن میں کیسے کہوں، جنہیں رونے کے لیے آئے ہو ان کے وارث موجود تھے مگر 11 محرم کو ان کے ہاتھ پس گردن باندھ دیے گئے تھے. وہ سفر میں ہیں، وہ لاشیں نہ اٹھا سکے اور دنیا پوچھتی ہے، سوال کرتی ہے کب تک روگے، کب تک آنسو بہاؤ گے. ہم یہ کہتے ہیں کہ تم نے اگر ان کے وارثوں کو رونے دیا ہوتا تو تمہیں یہ سوال نہ کرنا پڑتا، تم نے رونے کب دیا. ایک بچی بابا کے پاس ہی تو جانا چاہتی تھی لپٹ کے رونے کے لیے، تم نے تماچے اسے مارے، باپ سے الگ کر دیا. ایک بیٹا جو باپ پہ رونا چاہتا تھا اسے ہتکڑیاں اور بیڑیاں پہنا دی. رونے والوں، کائنات سے حسین جیسا صابر نہیں دیکھا. میں نے اسی لیے 2 مصرے پڑھے، آپ کی خدمت میں عرض کیے، میرے حسین تیرے صبر کا جواب نہیں. قبلہ مولانا ڈاکٹر ابوذر صاحب نے جہاں سے مسائل چھوڑا ہے میں وہیں سے آغاز کر رہا ہوں. انشاءاللہ آپ بہت گریہ کریں گے اور آپ کی آنکھیں فرات بن جائیں پیاسوں کے لیے. میں گزارش کروں گا تابوت زیارت کے لیے آنے لگیں گے. میں بہت دیر تک آپ کو کھڑا نہیں رکھوں گا، مجھے اس بات کا احساس ہے اللہ جانے کون بیمار ہے، کون کتنی دور سے آیا ہے، کتنی دیر کھڑا رہ سکتا ہے. لیکن سجاد غریب یہیں کہیں ہوں گے، آواز دیں گے میرا ظاہر آیا ہے. مگر شاید امام کی آواز آئے گی تمہیں اندازہ نہیں مجھے دھوپ میں کھڑا رکھا جاتا تھا. جب میں سفر کرتے کرتے تھک جاتا تھا تو تازیانے لگا کے دھوپ میں کھڑا کر دیا جاتا تھا. جب میں تھک کر بیٹھ جاتا تھا تو تازیانے لگا کے کھڑا کر دیا جاتا تھا. رونے والوں، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے. آج 72 تابوت کا استقبال، بس چند لمحوں میں تابوت آنے والے ہیں. آپ اپنی نظروں سے دیکھنا، اتنے جنازے اٹھانے والے اس وقت موجود ہیں لیکن کربلا میں زہرا کے لال نے سارے جنازے اکیلے اٹھائے ہیں. ایک جنازہ اٹھاتے تھے دوسرا آواز دیتا تھا مولا خدا حافظ. حسین ایک جنازہ اٹھا کے لاتے تھے دوسرا آواز دیتا تھا مولا اجازت دے دیجیے. حسین نے تنہا جنازے اٹھائے ہیں. ہاں، 9 محرم نصف شب گزر چکی ہے. بس متوجہ ہو جائیے، آپ کے سامنے تابوت آنے والے نصف شب گزر چکی ہے. حسین ابن علی زمین پر ایک خیمے میں مسند لگائے بیٹھے، انصار کو بلا لیا، اعزا اور اقربا کو بلا لیا. عباس سے آواز دی، عباس شمار کرو سب موجود ہیں. غازی نے کہا ہاں آقا سب موجود ہیں. کہا عباس ذرا شمار کرو. کہا مولا سب شمار کر لیا، سب موجود ہیں. ایک مرتبہ پشت خیمہ سے پردہ اٹھا، بی بی فضہ اپنے ہاتھ میں سفید پارچے میں لپیٹے ہوئے ایک 6 ماہ کو بے شیر کو لے کے آئی. آواز دی آقا مکمل، اب فہرست مکمل ہوئی ہے. اصغر بے شیر بھی آ گیا. امام نے ہر انصار پہ نظر ڈالی اور آواز دیا سنو جن کا آپ تابوت اٹھانے کے لیے آئے ہیں. آواز دی دیکھو سنو، میں حسین ابن علی، یہ جو فوج ہے یہ میرے خون کی پیاسی ہے، یہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں. لہٰذا میں یہ چاہتا ہوں کہ تم لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ. کوئی جواب نہیں ملا. حسین ابن علی علیہ السلام نے پھر کہا میں حسین تم سے کہتا ہوں تم اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ، جاؤ واپس چلے جاؤ. کوئی جواب نہیں ملا. پھر حسین ابن علی علیہ السلام نے کہا میں آپ سے کہتا ہوں
اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ۔ کوئی جواب نہیں ملا۔ ایک مرتبہ حسین ابن علی علیہ السلام نے آواز دیا، اے انصار و اقربا و اعزا سنو، میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ تم اگر یہ سوچ رہے ہو کہ حسین کو چھوڑ کے تنہا چلے جائیں تو شہادت کا جو ثواب ہے اس میں کمی آ جائے گی۔ میں حسین ابن علی وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں وہی ثواب، وہی شہادت کا درجہ فائز ہوگا۔ اب تو چلے جاؤ۔ مگر کوئی جواب نہیں ملا۔ سب حیرت زدہ آقا حسین کی طرف دیکھ رہے تھے۔ میں نے کہا نا ڈاکٹر صاحب نے مصائب جہاں سے چھوڑا وہیں سے آغاز کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ حسین ابن علی علیہ السلام نے آواز دیا، سنو، اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ ہم چھوڑ کے چلے گئے تو لوگ طعنہ دیں گے اور یہ کہیں گے سردار کو تنہا چھوڑ کے چلے گئے، تو سنو، وہ خیموں کے اندر نبی کی نواسیاں ہیں، مخدرات عصمت و طہارت ہیں، تم انہیں ساتھ لیے جاؤ، روضہ رسول تک پہنچا دینا۔ لوگ اگر طعنہ دیں تو یہ کہہ دینا کہ ہم نرغ آدھا میں سے پردہ دار بیویوں کو پردوں کے ساتھ بچا کے لائے ہیں۔ کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ کوئی جواب نہ ملا۔ ایک مرتبہ زہرا کے لال نے آواز دی، سنو اکبر، شاید شرمندگی اس بات کی ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں، چراغ کو بجھا دو تو شاید یہ چلے جائیں۔ حسین کے 18 برس کا یوسف کھڑا ہوا، اس نے چراغ کو بجھایا، چراغ تو گل ہوا، باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں لیکن سمجھ نہیں آ رہا تھا کون کیا کہہ رہا۔ چند لمحہ گزرا، حسین نے آواز دیا، اکبر چراغ روشن کرو۔ چراغ جو روشن ہوا تو اس بیچ میں تبدیلی یہ آئی کہ جو جوان تھا اس نے تلوار کی نیام گھٹنوں سے توڑ دی تھی۔ فرق یہ آیا تھا کہ جو بوڑھا تھا اس نے اپنی دستار و امامے اتار کے کمر پہ باندھ لیا تھا۔ فرق یہ آیا تھا جو بچے تھے وہ پنجوں کے بل کھڑے تھے کہ ہم جوان نظر آنے لگے۔ حسین آقا کی نظر پڑی، آواز دیا، جیسے جانثار ہمیں ملے ہیں کسی کو نہیں ملا۔ ایک مرتبہ سب کے صبر کا پیمانہ چھلکا۔ تاریخ کہتی ہے کہ اس میں مسلم ابن اوسجا کھڑے ہوئے اور آواز دیتے ہیں، آقا میں آپ کے نانا کے ساتھ رہا، میں آپ کے بابا علی کے ساتھ رہا۔ یہ فقرہ آپ کے زبان پہ زینت دیتا ہے۔ مولا آپ کہتے ہیں چلے جاؤ تو چلے جائیں ہم، مولا کیسے آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں؟ اے زہرا کے لال، اگر آپ ہمیں ٹھوکروں سے مارتے ہوئے اس میدان سے دور کر دیں ہم پھر یہی نظر آئیں گے، کہاں چلے جائیں؟ چونکہ ضعیفی تھی، جسم میں لازہ تھا۔ ایک مرتبہ اتنا کہہ کر کے مسلم ابن اوسجا بے ہوش ہو گئے۔ اب بریر ابن خزیر ہمدانی کھڑے ہوئے، بے فصیح بلیغ تھے وہ، آواز دیتے ہیں، زہرا کے لال آپ کہتے ہیں میں چھوڑ کے چلے جائیں، ٹھیک ہے ہم چھوڑ کے چلے جائیں، لیکن وہ گھر تو بتا دیں جو اس گھرانے سے اچھا ہو، وہ دربار تو بتا دیں جو اس دربار سے بڑا ہو۔ ہم کہاں جائیں؟ یہ کہہ کے بریر ابن خزیر بھی بے ہوش ہو گئے۔ تاریخ کہتی حسین کے بچپن کے دوست حبیب کھڑے ہوئے، آواز دی، آقا آپ کہتے ہیں ہم چلے جائیں، یہ بتائیں بچپن سے ہمارا ساتھ رہا ہے، کل رسول کی بیٹی زہرا نے سوال کر لیا، حبیب اتنا بتاؤ حسین کو کہاں چھوڑ کے آئے ہو؟ حبیب کیا جواب دے گا؟ انصار ایک ایک کھڑے ہوتے رہے، آواز دیتے رہے۔ اس کے بعد تاریخ کہتی اب بنی ہاشم کی باری تھی، بنی ہاشم کو جواب دینا تھا۔ بنی ہاشم کی نمائندگی کرنے کے لیے اپنے کلیجوں پہ ہاتھ رکھیے گا۔ ایک مرتبہ بنی ہاشم کی نمائندگی کرنے کے لیے تاریخ کہتا علی کا بیٹا ام البنین کا لال علمدار حسینی عباس کھڑے ہوئے۔ حسین آقا کی طرف دیکھا، پورے بدن میں لرزہ تھا، آنکھیں ڈبڈبائی ہوئی تھی، تلوار کے قبضے پہ عباس کا ہاتھ تھا۔ آقا کی طرف دیکھ کر کے ایک مرتبہ کا آقا مولا یہ کہہ کے خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد پھر آواز دی، یبن رسول اللہ کہہ کے خاموش ہو گئے۔ یہ بنی ہاشم کی طرف سے غازی کو جواب دینا تھا۔ تاریخ کہتے مرتبہ پھر آواز دیا، آقا و مولا، پھر خاموش ہو گئے۔ ایک مرتبہ تاریخ کہتی ہے کہ حسین کی طرف سے رخ موڑا، نجف کا رخ کیا، آواز دی، بابا علی آقا کہہ رہے ہیں چلے جاؤ، اتنا بتا دے میں جواب کیا دوں؟ حسین کو یہ ادا پسند آ گئی، عباس کو کلیجے سے لگایا، پیشانی چوما اور سارے جتنے انصار تھے سب کی پیشانیوں کو چوما اور ایک فقرہ کہا، السلام علیکہ یا اولیاء اللہ۔ آپ جائیں گنج شہیدہ میں، یہ فقرہ آج بھی انصار امام مظلوم کے لیے ہے۔ ایک مرتبہ آسمان کا رخ کر کے آواز، بار الہ گواہ رہنا،
جیسے چاہنے والے ناصر و مددگار ہمیں ملے ہیں کسی کو نہیں ملے۔ اب حسین کی نظر پڑی تو ایک مرتبہ 6 مہینے کا علی اصغر جو حسرت سے بابا کی طرف دیکھ رہا تھا، بے زبان تھا، کہنا یہ چاہتا تھا بابا ہم نصرت کے لیے میدان مقتل میں آئیں گے، رونے والوں بس یہ انصار تے آواز دی جاؤ، اپنے اپنے خیموں میں چلے جاؤ، صبح شہادت کی تیاری کرو۔ جیسے یہ بڑھے